میرے بھائی، اگر آپ دنیا آخرت کی ایک خوشحال زندگی چاہتے ہیں، پرسکون زندگی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی آباد رہیں، آپ کی نسلوں میں کبھی فقر و فاقہ نہ آئے، آپ کی اولاد کبھی غربت اور تنگ دستی سے پریشان نہ ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں کبھی عداوت پیدا نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں کبھی نفرتیں نہ آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ تمام طرح کی گھریلو ناچاکیوں، جھگڑے، لڑائی، فسادات، مقدمات اور خونریزیوں سے محفوظ رہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کبھی کوئی بڑی مہلک بیماری نہ لگے۔ اگر اپنی نسلوں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ خوش رکھنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی آپ انہیں دعاؤں کے تحفے دے کر کے جائیں، آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کو اور آپ کی اولاد کو آپ کے مرنے کے بعد بھی دعائیں ملتی رہیں، تو میرے بھائی آپ اپنی زندگی میں صبح شام انسانیت کے لیے دعا کیا کیجیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیا کیجیے، بلکہ غیروں کے لیے اور دشمنوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، آپ ان کے بھی خیر کی دعا کیا کریں۔ ایک انگریز نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے نا کہ یہ جو محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ جب طائف والوں نے ان کو پتھر مارے تھے تو کاش انہوں نے طائف والوں کے لیے دعا نہ کی ہوتی۔ اگر انہوں نے طائف والوں کے لیے دعا نہ کی ہوتی نا، تو آج دنیا میں جتنا ان کے نام کا اور ان کے اسلام کا بول بالا ہے نا، شاید اتنا بول بالا نہ ہوا ہوتا۔ آج دنیا جو ان کا نام سن کر کے انگوٹھے چومتی ہے نا، یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ اور سر، اگر آپ بھی، یہ دشمن کو مات دینے کا بڑا مضبوط راستہ ہے میرے بھائی، بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ کا دشمن کتنا بھی طاقتور ہو، آپ کا دشمن کتنا بھی شریر و ظالم ہو، اس کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن آپ اس کو اگر ہرانا چاہتے ہیں، اس کو شکست دینا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کو چاروں خانے چت کر دیں، سر آج سے آپ اپنے دشمنوں کے حق میں دعا کرنا شروع کر دیجیے۔ آپ، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، آپ اپنے دشمن کو دعائیں دے کر کے دیکھیے نا، اس کی شرارتیں اور اس کی جو ہے، اس کا جو ظلم ہے نا سر، وہ آپ کو بالکل معمولی لگے گا، بلکہ اس کا ظلم آپ کو مسکرانے پہ مجبور کر دے گا۔ میرے بھائی، یہ بڑا مضبوط راستہ ہے نا دشمن کا مقابلہ کرنے کا، کہ یار آپ دشمنوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، اور یقیناً آپ دعاؤں کا معمول بنا لیجئے میرے بھائی، آپ بھی خوش رہیں گے اور آپ کی نسلیں بھی آپ کے بعد ہمیشہ آباد رہیں گی۔ اور سر، دعا کی عادت بنانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ، آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، انسانیت کو، مسلمانوں کو آپ دعائیں دیں، دشمنوں کو دعائیں دیں۔ اور اگر سر آپ کو کبھی کوئی دعا کے لیے کہے نا، تو اس کو صرف فارمیلٹی مت ادا کیجئے کہ ہاں جاؤ اللہ خوش رکھے، بلکہ اہتمام کے ساتھ آپ اس کے لیے دعا کیا کریں۔ اس سے ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں کہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، غیروں کے لیے جو دعائیں کرتا ہے نا، اللہ اسے صاحب دعا بنا دیا کرتا ہے، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیا کرتا ہے، اللہ پھر اس کی دعاؤں میں اثر ڈال دیا کرتا ہے، پھر وہ جو بھی دعا کرتا ہے نا، اللہ اسے فوراً قبول کر لیا کرتا ہے۔